گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ جمعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کے ساتھی، دنیا اور آخرت کے ساتھی، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے عنوان سے کچھ عرض کیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدا سے لے کر اسلام لانے تک کے کچھ واقعات آپ کو بیان کیے تھے۔ آج اس کے بعد کچھ واقعات عرض کیے دیتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والا جذبہ ایمانی نصیب فرما لے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر فوراً اسلام قبول فرمایا، اور کسی معجزے، کسی اور چیز دلیل کا آپ نے مطالبہ نہیں فرمایا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس مفہوم میں ہے، میں نے جس کو بھی ایمان کی، اسلام کی دعوت دی، اس نے لیت العل سے کام لیا، مشورے کا کہا، غور کرنے کا کہا۔ واحد ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ہی میں نے اسلام کی دعوت پیش کی، فوراً آگے سے اس نے قبول کیا۔ سورہ نور میں صحابہ کرام کی صفات کے متعلق جو ہے کہ ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایسے پاک صاف فرمائے تھے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ وہ زیتون کے درخت کا تیل کی صفائی اور بیان کر کے فرمایا کہ وہ اتنا صاف ستھرا کہ بس قریب ہے کہ آگ پکڑا ہی چاہتا ہے، شاید یہ دیائی سلائی جو ہے ماچس جلانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل، آپ کا دل ایمان کے لیے بے چین تھا۔ وہ صفات جو ایمانی ہوتی ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فطرت میں شامل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، زمانے جاہلیت میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے بات میں آپ نے شراب کیوں نہیں پی؟ اس زمانے میں تو سبھی پیتے تھے، کوئی مکے کا شاید کوئی شریف گھرانہ، کوئی سردار ایسا ہو جو نہ پیتا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ آپ نے کیسے؟ فرمایا کہ دو وجہ سے، ایک عزت کے لیے، ایک غیرت کے لیے۔ جب انسان پیتا ہے تو اپنے ہوش حواس ٹھیک نہیں ہوتے، پھر جو اول فول بکتا ہے یا کرتا ہے سبھی جانتے ہوتے ہیں، جس کے ہوش ٹھکانے نہ ہو تو اس میں نہ عزت باقی رہتی ہے اور نہ غیرت باقی رہتی۔ تو عزت اور غیرت بچانے کے لیے میں نے اس زمانے میں بھی یہ شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اسلام لایا، قبول کیا، تو جیسے اس زمانے میں تھا مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم زیادتیاں کفار کیا کرتے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی یہ ساری زیادتیاں ہوئیں۔ آپ نے بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ وہ سارے کے سارے جو ہے مصائب، آلام، مصیبتیں برداشت کی۔ ایک مرتبہ آپ کو اطلاع مل گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ مکے کے مشرک مار رہے ہیں مطاف میں۔ میں واقعات کی تفصیلات میں نہیں جاتا کہ میں بہت مختصر اشارات کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک مار رہے تھے اور یہ آگے بڑھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیسے تمہارا ستیہ ناس ہو، افسوس کی بات ہے ایک شخص کو محض اس بنیاد پر تم مارے جا رہے ہو، وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس بنیاد پر مار رہے ہو۔ اور انہیں جو ہے کہا تو وہ مشرک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر متوجہ ہو گئے، اور آپ کو مار کر لہو لہان کر دیا گیا۔ کچھ قبیلے کے لوگوں نے آ کر لوگوں نے بتایا اس کو مارو گے تو کیا بنو تمیم تمہیں چھوڑیں گے، بنو تمیم تمہیں چھوڑیں گے؟ لہذا جو ہے جان بچا لی، گھر پہنچایا گیا۔ بے ہوش تھے، ہوش میں آئے تو سب سے پہلا یہ سوال تھا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟
تو جو ساتھ موجود تھے اسی کی وجہ سے مار پڑی ہے، اور پھر ہوش میں آنے کے بعد سب پھر اسی کا نام لے رہا ہے۔ یہ کہہ کر جو ہے والدہ سے کہہ گئے، والدہ کا نام ام الخیر تھا، نام تو کچھ اور ہے، سلمہ نام ہے لیکن ام الخیر ان کی کنیت ہے، تو وہ ان سے کہہ گئے کہ اس کو کھلا پلا، یہ تسلیاں دے کر چلے گئے، کوئی دوائی بتا کر۔ تو اماں جی سے کہا قسم کھا کر کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع نہ ہو۔ تو وہ خبر کہاں سے لائے؟ خیر بہرحال انہوں نے فرمایا کہ جاؤ ام جمیل کے پاس جاؤ، جو مسلمان تھے، اسلام چھپاتے تھے اس وقت، کہاں بتانا ممکن نہیں تھا۔ ام جمیل سے جا کر کہہ دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لائیں، پوچھ لیں۔ وہ وہاں گئی تو انہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو انہیں خدشہ لاحق ہو گیا کہ مسئلہ شاید آگے راز فاش نہ ہو جائے، تو کہا میں خود ساتھ چلتی ہوں۔ آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی اطلاع دے دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں۔ انہوں نے بتا بھی دیا کہ میری ماں ہے، اس سے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھانے سے انکار کر دیا، جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور نہیں دیکھوں گا اس وقت تک میں کچھ نہیں کھا سکتا۔ خیر انہوں نے کہا اس وقت جانا مناسب نہیں ہے، جب رات کچھ پہر گزر جائے اس کے بعد ہم چلیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، دونوں ام الخیر اور ام الجمیل کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کے پاس پہنچ گئے دار ارقم میں، جو صفا کی پہاڑی کے ساتھ وہاں ہوا کرتا تھا قریب میں، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سچے عاشق اس حال میں آ رہے ہیں، اور انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ چمٹ کر رونے لگے۔ خیر بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مصائب خندہ پیشانی سے برداشت کیے۔